ज़रा तसव्वुर करें, आप बरसों से अपने बच्चों के साथ बरतानिया में रहने का ख्वाब देख रहे हैं। फिर अचानक खबर आती है कि पेरेंट्स वीज़ा सिर्फ 3 हफ्तों में मिल सकता है। सब कुछ एक ख्वाब की तरह लगेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी है या फिर बरतानवी हुकूमत का वो जाल जिसका अंदाज़ा लोगों को बहुत देर से होता है? सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग ये दावा कर रहे हैं कि वालिदैन के लिए रास्ते आसान हो गए हैं, लेकिन इस वीज़े की एक ऐसी शर्त भी मौजूद है जिसे नज़रअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 3 हफ्तों में वीज़े का झांसा देकर वालिदैन को फंसा लिया गया है? क्या आप 7 साल तक बरतानिया में रह सकते हैं? क्या आप काम कर सकेंगे? अगर आप अपने दूसरे बच्चों को भी बरतानिया बुलाने का सोच रहे हैं तो ये सच सुन ले, वरना आपकी बरसों की मेहनत और लाखों का खर्चा डूब सकता है और ऊपर से अज़ाफ़ी अखराजात, सख्त शराइत और लंबा प्रोसेस का सामना करना पड़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, एक तरफ बरतानवी हुकूमत आपको ये ख्वाब दिखा रही है कि आपके बच्चे अकेले नहीं हैं। आप इनके साथ 7 साल तक यहाँ बरतानिया में क़याम पज़ीर कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अपने दूसरे बच्चों को भी यहीं यूके में बुला सकेंगे। सुनने में ये चीज़ें ना किसी मोजज़े से कम नहीं लगती, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस 7 साला क़याम की असल कीमत क्या है? वालिदैन महीनों इंतज़ार करते हैं, एक-एक पाई जमा करके लाखों रुपए लगाते हैं, फिर जी सिर्फ़ एक छोटी सी कागज़ की गलती या कोई नामुकम्मल पेपर की वजह से ना सब कुछ हाथ में मिल जाता है। क्या बरतानवी हुकूमत वाक़ई आपको सहूलत दे रही है? या ये आपके जज़्बात के साथ खेला जाने वाला एक नया मोहरा है? अगर आपको लग रहा है कि ये 3 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, तो रुक जाइए, क्योंकि इस वीज़े की पोशीदा शराइत आपके सफ़र, रहाइश और बच्चों के मुस्तकबिल को ना दाँव पे लगा सकती है। आखिर वो कौन सी बड़ी रुकावट है जो आपके वीज़ा और आपके पैसों के दरमियान खड़ी है? चले, मैं आपको इस जाल की एक-एक तह खोलकर तफसील से बताती हूँ। अब आते हैं इस सब से बड़े सवाल पर कि आखिर वो 3 हफ्तों का जो जादुई राज क्या है? लोग समझते हैं कि जी शायद कोई शॉर्टकट है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और शॉकिंग है। देखिए, बरतानिया होम ऑफिस अब उसे बिल्कुल क्लियर बता दिया है। लोग जज्बात में आकर जल्दी में दरख्वास्तें तो दे रहे हैं, लेकिन फिर वही जाल शुरू होता है। नामुकम्मल पेपर होते हैं, अधूरे माली सबूत होते हैं और फिर जी महीनों का इंतज़ार रह जाता है। असल राज किसी जादू में नहीं है, बल्कि आपकी इस तैयारी में छुपा हुआ है, जिसे होम ऑफिस ने परफेक्ट एप्लीकेशन के नाम से रेडी किया है। अगर आपके पास पहले दिन से तमाम सबूत है और सही अच्छे किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसके ज़रिए ही आप 3 हफ्तों की तेज़ रफ्तार से ना इस लाइन में शामिल हो सकते हैं। वरना आपका केस इस अंधी खाई में ना जाके गिर सकता है, जहां से वापसी सिर्फ रिजेक्शन की सूरत में ही मिलेगी। तो अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो शायद आपको कोई ना बताए। सबसे पहले ये जान ले कि आखिर वो कौन से खुशनसीब स्टूडेंट्स हैं जिनके वालिदैन को ये वीज़ा मिलेगा, क्योंकि हर कोई इसके लिए अहल नहीं होगा। और फिर हम इस भारी खर्चे की बात करते हैं आगे चल के, जो आपकी जेब पर कितना बोझ डालेगा। चले, होम ऑफिस के इस अहम फैसले की एक-एक कड़ी को अच्छे से समझते हैं। अब ज़रा इन मासूम बच्चों के बारे में सोचें, जिनकी उम्र महज़ 4 से 16 साल के दरमियान है। वो बरतानिया में ना तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन माँ-बाप का साया सर पर नहीं है। कभी किसी दूर-दराज रिश्तेदार के सहारे, तो कभी किसी अजीज़ के घर। वो नन्ही जाने किन-किन मसाइल और तन्हाई से गुज़रती हैं, वो सिर्फ़ वही वालिदैन समझते हैं, जिनके जिगर के टुकड़े इनसे मीलों दूर बैठे हुए हैं। लेकिन अब इन बच्चों की तन्हाई और वालिदैन की बेचैनी का खात्मा होने वाला है। जी हाँ, बरतानवी हुकूमत ने ना इन बच्चों के लिए अपने दरवाजे अब खोल दिए हैं। अब वो बच्चे जो बरतानिया में अपनों की कमी को महसूस करते थे ना, वो अपने वालिदैन को अपने पास बुला सकेंगे। अब किसी रिश्तेदार की मोहताजी नहीं चाहिए होगी, बल्कि माँ की ममता और बाप का साया इनके साथ होगा। लेकिन क्या हर वालिदैन यहाँ आ सकेंगे, और इस सब के लिए आपको कितनी तैयारी करनी होगी? याद रखें, ये जितना बड़ा मौका है, उसके लिए इतनी ही सही इन्फॉर्मेशन और मुकम्मल पेपरों की ज़रूरत है। अगर आप ज़रा सी भी गलती करते हैं, तो ये सहूलत आपके लिए ना एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, जैसे आपने गौर से ना यानी नोट कर ले, अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से 16 साल के दरमियान है,
تو برطانوی قانون کے مطابق والدین اس وقت تک UK میں قیام کر سکتے ہیں جب تک بچے کی عمر 11 سال نہ ہو جائے۔ اب یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بچہ 11 سال کا ہو یا پھر اس سے پہلے آپ کے ویزے کی مدت ختم ہو جائے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ویزے کے میعاد بچے کے 11 سال کا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ برطانیہ میں رہتے ہوئے ہی اپنے ویزے کو آسانی سے ایکسٹینڈ کروا سکیں گے۔ یاد رکھیں، یہ چھوٹا سا رول ہے، آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کسی قانونی پیچیدگی میں نہ پھنس جائیں۔ لیکن یہاں ایک کڑی سچائی بھی ہے جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 11 سال مکمل ہو چکی ہے تو قانون کے مطابق والدین کو برطانیہ سے واپس آنا پڑے گا۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے والدین کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنی پلاننگ ابھی سے آپ درست کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ تو اب آتے ہیں اس سب کے بڑے سوال پر جس کا آپ سب کو بے چینی سے انتظار تھا کہ آخر اس پیرنٹس ویزے پر کتنا خرچہ آئے گا۔ وہ تمام والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑے کسی رشتہ دار کے رحم و کرم پر نہ رہیں بلکہ ان کی اپنی نگرانی میں برطانیہ میں تعلیم حاصل کریں، انہیں اپنی جیب پر کتنا بوجھ ڈالنا ہوگا؟ کیا یہ خرچہ آپ کی پہنچ میں ہے یا بھی برطانیہ حکومت کا ایک مہنگا جانسا ہے؟ چلے اب میں آپ کو ایک ایک پاؤنڈ کا پراپر حساب بتاتی ہوں۔ اب آپ ذرا دل تھام کر بیٹھیے گا کیونکہ اب میں آپ کو پاؤنڈز کا وہ حساب بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے بینک بیلنس پر اثر ڈالے گا۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق جب آپ پیرنٹس ویزا اپلائی کرتے ہیں تو خرچہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ویزا فیس کتنی ہے؟ یہ وہ رقم ہے جو آپ نے درخواست کے وقت دینی ہے جو کہ 726 پاؤنڈ بنتی ہے، اور اوپر سے نمبر 2 پہ ہیلتھ کیئر جو چارجز ہیں یعنی NHS۔ برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ آپ انسان ہیں، خدا نخواستہ UK میں رہتے ہوئے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کہ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو پہلے سے ہی اپنی صحت کا بیمہ کروانا ہوگا۔ یہ تقریباً 1035 پاؤنڈ سال کا بنتا ہے۔ اسے بھرنے کے بعد آپ کو یہاں برطانیہ میں ٹاپ کلاس NHS کی سہولتیں بالکل فری ملیں گی۔ نمبر 3 پہ آپ کے رہنے کا خرچہ، یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ یہاں آ کرنا کسی پہ بوجھ نہ بنے، اس لیے آپ کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ہر مہینے کا تقریباً 1560 پاؤنڈ دکھانا ہوگا۔ اگر آپ 9 منتھ یا اس سے زیادہ کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 14,040 پاؤنڈ موجود ہونے چاہیے۔ یہ بجٹ جو ہے برطانوی حکومت نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کی رہائش، گروسری، بچوں کی فیس، بجلی گیس کے بلوں میں کوئی آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ یاد رکھیں، یہ جادوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی اور آپ کے بچے کی پرسکون زندگی کی ضمانت ہے تاکہ آپ کا بچہ بنا کسی پریشانی کے اپنی تعلیم پر توجہ دے سکے۔ اب یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے جسے سن کر شاید آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ ہر کوئی پوچھتا ہے کہ جی جب ہم UK پہنچیں گے تو وہاں ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم کوئی نوکری کر سکیں گے؟ کیا کچھ ہم کما سکیں گے؟ اپنا خرچہ نکال سکیں گے؟ تو کان کھول کے یہ بات سن لیں کیونکہ برطانیہ کی ہوم آفس نے ویب سائٹ پر اس کے حوالے سے بہت سخت الفاظ بتائے ہیں۔ اگر آپ پیرنٹس ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ ایک طرح سے بندھے ہوئے ہیں۔ نوکری کی سخت پابندی ہے، آپ یہاں پہ آ کے ایک پائی نہیں کما سکتے، کسی بھی قسم کی پیڈ جاب نہیں کر سکیں گے، اگر کوئی کرتے بھی ہیں تو اس کو جرم سمجھا جائے گا۔ کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کوئی بزنس کا خواب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ اپنا چھوٹا سا کوئی کام بھی نہیں شروع کر سکتے، اور آپ یہاں پہ آ کے اسٹڈی بھی نہیں کر سکتے۔ سرکاری امداد نہیں ملے گی، آپ کسی قسم کے آپ کو فنڈیڈ نہیں ملیں گے، پینشن کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ویزا سوئچنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اپنے ویزے کو کسی دوسری کیٹیگری میں بھی نہیں چینج کر سکتے۔ تو پھر آپ یہاں کریں گے کیا؟ دیکھیں، برطانوی حکومت نے آپ کو صرف ایک ہی نوکری کے لیے بلایا ہے یہاں پہ، اور وہ ہے فل ٹائم والدین بننا۔
آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہوم سکنس سے بچائیں، اس کی اسائنمنٹ میں اس کی ہیلپ کریں، اسے اسکول چھوڑنے اور لانے میں ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے امتحانات میں نا اس سے وہ بیک اپ کریں جو ایک ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، اگر آپ یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو ایک زبردست موقع ملتا ہے۔ آپ اپنے دوسرے بچوں کو بھی برطانیہ میں بلا سکتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 17 سال سے کم ہونی چاہیے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کا ایک بچہ یہاں چائلڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر پڑھ رہا ہے تو وہ نہ صرف آپ کو بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہاں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے ٹاپ لیول کی اسٹڈی کرتا ہے، اسکالرشپ جیت لیتا ہے، تو اس کا فیوچر سنور جائے گا۔ ساتھ ہی آپ کے دوسرے بچوں کے لیے بھی برطانیہ کی بڑی یونیورسٹیوں اور فری ایجوکیشن کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہی ہے، جیسے ہم برطانوی حکومت کا پورا جال سمجھ رہے ہیں، وہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر تیاری کے 3 ہفتوں میں ویزے کے جھانسے میں آ کر نہ خود کو پھنسا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پیسہ کمانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کے روشن مستقبل میں سرمایہ کاری یہ سب سے بڑا موقع ہے۔ آپ کی یہاں موجودگی اس بچے کو ایک سپر سٹار بنا سکتی ہے جو آگے چل کے نا آپ کے پورے خاندان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جھانسا ان کے لیے ہے جو ادھوری انفارمیشن رکھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوگا۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اتنی قربانی دینا درست ہوگی؟ کیا آپ کا بچہ بھی برطانیہ میں اکیلا ہے؟ اپنے جذبات اور تجربات کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک رائے کسی دوسرے والدین کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ میں نے برطانوی ہوم آفس کا جو آفیشیل لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تاکہ آپ خود بھی تمام شرائط کو تسلی سے ریڈ آؤٹ کر سکیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، تو اسے لائک کرنا اور شیلا ورلڈ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرپشن مجھے مزید ایسی ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔